بارات کے فنکشن کا انتظام مہندی سے بھی کئی زیادہ شاندار کیا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ اور خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اہان رضا میری بلیک کلر کی شیروانی میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ ہاجرہ بیگم نہ جانے کتنی بار اس کی بلائیں لے چکی ہیں۔ اشمل کو اہان کی ضد پر ریڈ کلر کے لہنگے کی بجائے گولڈن لہنگا پہنایا گیا تھا، کیونکہ اہان کے مطابق ریڈ ڈریس میں اشمل کو دیکھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ بہت مشکل سے اشمل لہنگا تبدیل کرنے پر مانی تھی، لیکن گولڈن کلر کے لہنگے میں اور بنا سنگار نے اشمل کے حسن کو مزید چار چاند لگا دیے تھے۔ کسی کی نظریں دلہن سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھیں۔ اہان بھی اشمل کا اتنا سندر روپ دیکھ کر اچھا خاصا گھائل ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی رسمیں کی گئی تھیں جن کے بارے میں اشمل نے آج پہلی بار سنا تھا۔ بہت ساری رسموں کے بعد اشمل کو اہان رضا میر کے بیڈ روم میں لے جایا گیا تھا۔ بیڈ روم کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ میں زیادہ استعمال سرخ گلابوں کا کیا گیا تھا، جن کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل کر ایک مسحور کن سی فضا کام کر رہی تھی، لیکن اشمل کو ان سب چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اہان کی کزنز کے روم سے نکلتے ہی اشمل فوراً بیڈ سے اٹھی تھی۔ اہان رضا میر، بہت ہوگی تمہاری منمانی، اب اور نہیں۔ بیڈ کے سامنے والی وال پر لگی اہان رضا میر کی بڑی سی تصویر کی طرف دیکھتے اشمل اس سے مخاطب ہوئی تھی، جس میں وہ اپنے دل کو چھو لینے والی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھا۔ اشمل نے سب سے پہلے خود کو بھاری دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کیا تھا، پھر ایک ایک کر کے اپنی جویلری اتارنے لگی۔ وہ الماری سے ایک آرام دہ سوٹ کا انتخاب کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاور لے کر فریش ہوتے اشمل واپس بیڈ روم میں آئی تھی اور جلدی جلدی بال ڈرائی کر کے وہ بیڈ پر رکھے اپنے پرس کی طرف بڑھی تھی اور پرس میں سے سلیپنگ پلز نکالی تھی۔ اشمل نے ہاتھ میں سلیپنگ پلز کی مناسب مقدار لے کر جو اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو پانی کے ساتھ اندر نکلی تھی۔ اشمل آرام سے پانی کا گلاس واپس رکھتے بیڈ پر موجود کمبل کو سر سے پیر تک اوڑھتے لیٹ گئی تھی۔ یہ سب کرتے اتنے دنوں بعد مسکراہٹ نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ خوش ہوتے اہان کا غصے بھرے ریئیکشن کا سوچتی تھوڑی دیر میں نیند کی وادی میں پہنچ چکی تھی۔ اہان جلدی سے سب کو نپٹاتے اپنے روم میں داخل ہوا تھا، کیونکہ اسے اپنی پیاری بیوی کے ارادوں کا کچھ حد تک تو علم تھا ہی۔ لیکن جیسے ہی وہ بیڈ روم میں داخل ہوا، اس کی توقع کے عین مطابق اشمل اپنا کارنامہ سر انجام دے چکی تھی۔ اہان دروازہ لاک کرتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اہان نے آہستگی سے اس کے چہرے سے کمبل کو ہٹایا تھا، جب نظریں اس کے سبھی چہرے پر ٹھہر سے گئی تھیں۔ وہ گہری نیند میں بے خبر سوئی ہوئی تھی، جاگتے ہوئے ہر وقت اس پر چیخنے چلانے کو تیار ہوتی تھی۔ اس وقت وہ سوئی ہوئی کوئی معصوم سی پری معلوم ہو رہی تھی۔ میرے معصوم سی ڈاکٹر، تم کیا سمجھتی ہو یہ سب کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ اہان نے شہادت کی انگلی سے اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے گردن تک ایک لائن کھینچی تھی۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہا جو ان کی کمزوری کا باعث بنتے۔ ان سب میں پہلے نمبر پر محبت تھی، جس کا شکار وہ کبھی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن جب بھی وہ اشمل کے قریب آتا، اس کو خود پر سے اختیار ختم ہونے لگتا تھا۔ اشمل سے نکاح اس نے صرف ضد میں آ کر کیا تھا، لیکن اب وہ اس معاملے میں خود کو کمزور محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ محبت تھی یا نہیں، پر اب وہ اشمل کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آج اس کی اس حرکت پر اہان کو غصہ آنے کے بجائے اس کی معصومیت پر ہنسی آئی تھی۔ اہان نے ایک ہاتھ سے اشمل کے نرم گالوں کو چھوا تھا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہنا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نوٹ کر رہی ہوں، کل سے تم بہت چپ چپ سی ہو۔ آج بھی صرف بھیا سے مل کر تم واپس روم میں آ گئی۔ صفیہ پھپھو کی بات کو اتنا سیریس کیوں لے رہی ہو؟ وہ تو شروع سے ہی ہمارے ساتھ ایسا کرتی آئی ہیں۔ حفصہ ہنا کے پاس بیڈ پر بیٹھی بولی، جو اسے کل سے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے شاید تمہیں فیل ہوا ہے۔ ہنا اس سے نگاہیں چراتے بولی، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ حفصہ مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھتے بولی، تم سے کچھ چھپ سکتا ہے بھلا؟ میرے سر میں درد ہے، نکلو میرے روم سے، تنگ مت کرو مجھے۔ ہنا اس سے جان چھڑواتی بولی، کیونکہ حفصہ اگر تھوڑی دیر مزید وہاں بیٹھتی تو ضرور اسے سب اگلوا لیتی۔ اچھا جا رہی ہوں۔ حفصہ اس کی طرف دیکھ کر منہ بناتی وہاں سے اٹھ گئی۔ کاش حفصہ میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی ہر ٹینشن سے آزاد ہوتی، لیکن مجھے لگتا ہے میری زندگی یہ ساری آزمائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اہان بھائی، وہ کب تک ایسے ہی ڈھال بن کر کھڑے رہیں گے میرے آگے؟ ہنا نے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکاتے سوچا، اس گھٹیا انسان کا بھائی اب کیوں آیا ہے حویلی؟ اگر اس نے بھیا کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ جب سے اسے ملک حسیب کی آمد کا پتہ چلا تھا، وہ یہ بات سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی تھی۔ میر خاندان اور ملک خاندان کے نہ جانے کتنے سالوں سے آپس میں دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہے۔ ملک خاندان کتنی بار ان کے گاؤں اور ان کے لوگوں کی عزتوں پر حملہ آور ہو چکے تھے، لیکن میر خاندان نے کبھی بھی اپنے مرتبے سے گر کر ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ ملک خاندان کے ان کے گاؤں میں آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اہان رضا میر کو بہت
بعد میں ان باتوں کا پتہ چلا جب وہ لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن حسنین رضا میر کے سمجھانے پر کہ اب وہ لوگ پیچھے ہٹ چکے ہیں، احان نے ان کے یقین دلانے پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن 1 سال پہلے ملک حسیب کے بڑے بھائی ملک ذیشان نے ہنا کو شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ عورتوں کو باہر کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ہنا ساتھی لڑکیوں کی شرارت میں آ کر اس نے اس طرف آنے کی غلطی کر لی تھی۔ ہنا کو دیکھ کر اس کی نیت ویسے ہی خراب ہو گئی تھی، اور یہ جان کر کہ وہ امیر خاندان کی بیٹی ہے، اس کو سبق سکھانے کے لیے اس کا دماغ اپنی گھٹیا پلاننگ شروع کر چکا تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ جیسے ہی ہنا اسے کہیں ملے وہ اسے گوا کر گوا لے گا۔ وہ بہت جلد ہی اسے ایسا موقع مل بھی گیا تھا۔ ہنا احان کے شہر والے گھر سے واپس حویلی آ رہی تھی۔ ڈرائیور اور ایک گارڈ بھی گاڑی میں موجود تھے۔ جیسے ہی ملک ذیشان کو اس بات کی خبر ملی تھی، وہ اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلے ہی اس راستے پر پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی گاڑی وہاں سے گزری تھی، ملک ذیشان کے آدمیوں نے اس پر فائرنگ کر کے ڈرائیور اور گارڈ کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہنا کو لے کر وہاں سے نکلنے ہی لگے تھے جب ایک مخبر کی اطلاع پر احان پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بروقت پہنچ چکا تھا اور سیدھے ان پر فائر کھول دیے تھے۔ ملک ذیشان اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بکھلاہٹ میں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا اور احان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ احان نے اس کی دونوں ٹانگوں پر فائر کیا تھا۔ ملک ذیشان سمیت اس کے 2 آدمی زخمی اور 3 ہلاک ہو چکے تھے۔ ہنا کی کنڈیشن اسے حویلی لے جانے والی نہیں تھی، اس لیے احان اسے واپس اپنے شہر والے گھر لے آیا تھا۔ ہنا اس واقعے سے بھی زیادہ احان سے ڈری ہوئی تھی کہ وہ اس ساری بات کا ذمہ دار اسے ٹھہرائے گا، جیسے کہ ہمیشہ سے اس معاشرے میں ہوتا آیا ہے۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی لڑکی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا، لیکن اس بار بھی احان اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ اس نے حسنین صاحب اور باقی سب کو یہی بتایا تھا کہ ملکوں نے اس پر حملہ کیا ہے، جس کا اس نے صرف جواب دیا ہے اور کسی کو بھی سامنے ہنا کا کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ یہ بات آج تک حفصہ اور آسماء بیگم کو بھی پتہ نہیں تھی۔ ہنا کل پھر ملک حسیب کی اس حویلی میں آمد کا سن کر بری طرح ڈر چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ لوگ احان سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ اسے اس کا بھائی دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا، جو ان کی خاطر ہر ایک سے لڑ جاتا تھا، لیکن وہ اس کی سلامتی کی دعا کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اشمل کی جیسے ہی آنکھ کھلی، اسے خود پر کوئی بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ انجان جگہ پر خود کو دیکھ کر پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہ پائی، لیکن جیسے ہی دماغ نیند سے بیدار ہوا اور اپنا رات والا کارنامہ یاد آیا تو اس نے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا، لیکن احان کے کثرتی بازوؤں کے حصار میں ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر پائی تھی۔ اس نے گھبرا کر احان کی طرف دیکھا تھا، جو بغیر شرٹ کے اس کے بے انتہا قریب سویا ہوا تھا۔ اس کی ایک بازو پر اشمل کا سر دھرا ہوا تھا، جبکہ دوسرا اشمل کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ اشمل نے بغیر شرٹ کے اس کے اتنے قریب ہونے پر حیرت سے سرخ پڑتے جلدی سے اس کے حصار کو توڑ کر نکلنا چاہا، جب احان نے مزید اسے خود میں بھیج کر ایسا کرنے سے روک دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو مجھے! اشمل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے چلائے۔ یار بیوی، قسم سے کچھ نہیں کھا رہا، سو رہا ہوں صرف۔ احان اس کے کھلے بالوں میں چہرہ چھپاتے خمار آلود لہجے میں بولا۔ یہ کیا بےہودگی ہے احان رضا میر، دور رہو مجھ سے! اشمل ایک بار پھر چلاتے ہوئے بولی، جب احان ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے کروٹ لے کر اس کے اوپر مکمل طور پر جھک چکا تھا۔ ابھی تم نے میری بےہودگیاں دیکھی کہاں ہیں؟ ورنہ یہ سوال نہ کرتی مجھ سے کبھی بھی۔ احان اس کے ہونٹوں کو چھوتے ان پر جھکا تھا، جب اشمل نے جلدی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے ایسا کرنے سے باز رکھا تھا۔ سویٹ ہارٹ، تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو، تمہارے وجود پر تم سے بھی زیادہ میرا حق ہے۔ پھر کب تک یہ سب کر کے خود کو مجھ سے بچاتی رہو گی؟ ابھی تو تمہاری رات والی حرکت کا بھی بدلہ لینا ہے۔ احان اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے شوق نظروں سے اس کے کپکپاتے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پلیز مجھے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ میں ان سب کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں ہوں۔ تم نے میرے ساتھ ہمیشہ ہر معاملے میں زبردستی ہی کی ہے، لیکن پلیز مجھے اب کچھ وقت چاہیے۔ اشمل کو اس کی گہری نظریں خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ احان ہاتھ سے اس کی گردن میں پھنسے ہوئے بالوں کو نکالتے ہوئے بولا، کم از کم 2 مہینے تو چاہیے ہی۔ اشمل بہت مشکل سے بولی، میں تم سے 2 دن دور رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تمہیں 2 مہینے چاہیے؟ یا یہ تو ظلم ہے مجھ بیچارے پر، اور یہ 2 مہینے تمہیں اس رشتے کو سمجھنے کے لیے چاہیے یا اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں ڈھونڈنی ہیں؟ احان اس کی بات پر ہنستے ہوئے بولا، جب اشمل اس کے بالکل ٹھیک گیس کرنے پر اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے بولی، تم جو بھی کہو گے میں مانوں گی، پلیز۔ اشمل کسی بھی طرح اسے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس سے غصے سے بات کی تو اس نے ضد میں آ کر کچھ نہیں ماننا، اس لیے اس کی حرکتوں کو برداشت کرتے ہر لحاظ سے اپنے لہجے کو نرم رکھتے بولی، پکا وعدہ؟ میں جو کہوں گا تم مانو گی؟ احان اس کی طرف دیکھتا معنی خزی سے بولا، ہاں پکا وعدہ۔
اشمل اس کے لہجے پر غور کیے بغیر جلدی سے بولی، اوکے کس می؟ اہان چہرہ اس کے قریب کرتے بولا، کیا؟ لیکن یہ اشمل کو اس سے ویسے بھی کسی اچھی بات کی امید نہیں تھی، لیکن اس کی ایسی فرمائش پر دل کیا تھا اس کے دانت توڑ ڈالے۔ دیکھو تم مکر نہیں سکتی، ابھی تم نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اہان اس کی حیران پریشان سی صورت دیکھتا بولا، یہ غلط ہے، ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا میں نے تم سے۔ اشمل مکمل انکاری ہوئی تھی، مطلب تم وعدہ توڑ رہی ہو، اوکے مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اہان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا دوبارہ اس پر جھکا تھا، نہیں رکو پلیز۔ اشمل فوراً بولی تھی، قریب تو اس شخص نے ویسے ہی اس کے آنا تھا، تو یہ ڈیل اس کے لحاظ سے بری نہیں تھی۔ اہان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جب اشمل نے دل پر پتھر رکھے تکیے سے ذرا سا سر اوپر اٹھا کے اپنے کپکپاتے ہونٹ اہان کے رخسار پر رکھے تھے، اس کے نازک ہونٹوں کے لمس نے اہان کے اندر ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اب میں نے تمہاری ہر بات مانی ہے، تم بھی میری بات مانو گے؟ اشمل دھڑکتے دل کے ساتھ نظریں جھکائے بولی، لیکن میں نے کس یہاں تو نہیں، یہاں بولی تھی۔ اہان اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے بولا، جب کب سے اس کی باتیں برداشت کرتے اشمل کو اپنا ضبط اب جواب دیتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے غصے سے اس بے ایمان شخص کو گھورا تھا، کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اہان نے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ اس کے الفاظ اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اشمل کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں کئی گنا بڑھ گئی تھیں۔ اشمل نے اس کے بازو سختی سے جکڑا تھا اور خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن اہان اس سے دور ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ کافی دیر بعد اہان اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتا پیچھے ہٹا اور اشمل کی طرف دیکھا تھا جو گہرے گہرے سانس لیتی اپنے سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 2 ہفتوں کا ٹائم ہے تمہارے پاس اس رشتے کو سمجھنے کے لیے، اس کے بعد کسی بھی قسم کی مہلت کی امید مت رکھنا مجھ سے۔ اور ہاں یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ہوتی رہیں گی، ان سے تم مجھے نہیں روک سکتی۔ اہان اس کی ٹھوڑی کو چومتا اس کے اوپر سے اٹھتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اشمل اپنے دل پر ہاتھ رکھے دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرتی رہ گئی تھی، اور دل ہی دل میں اسے اچھی خاصی گالیوں سے نوازا بھی تھا۔